شاکری 11ویں امام کا خادم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ جہاں امام کے دشمن اکٹھے ہوا کرتے تھے پیر اور جمعرات کے دن دارالخلافہ میں، جہاں بڑے بڑے سوار آتے تھے، بڑے بڑے دولت مند آتے تھے، بڑے بڑے اہل بیت کے متعصب آتے تھے، اور اسی حال میں بلایا جاتا تھا امام علیہ السلام کو بھی، کاہے کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے۔ مگر عزیزو یاد رکھنا، جس کو خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کون ذلیل کر سکتا؟ تو خود شاکری کہتا ہے میں نے دیکھا جب یہ کائنات کا ہجوم اکٹھا ہوتا تھا اور امام سواری پہ آتے تھے دارالخلافہ میں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے سانس بند ہو جاتے تھے، وہ جو ہمیشہ اہل بیت کی برائیاں کرتے تھے اب وہ چپ ہو جاتے تھے۔ حد ہے حد، وہ جو گھوڑوں کی آوازیں ہوتی تھیں جیسے ہی امام کے قدم زمین پہ پڑتے تھے تو گھوڑوں کی ہنہناہٹ بند ہو جایا کرتی تھی، ایسا روب۔ اور وہ لوگ جو بے عزتی کے لیے بلایا کرتے تھے، جب امام جا کے بیٹھتا تھا تو پورا مجمع احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور جب امام کے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو خدام بے عزتی کے لیے رکھے گئے ہیں وہ خود امام کی سواری لایا کرتے تھے اور احترام کے ساتھ امام کو سوار کیا کرتے تھے۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دربار تمہارا ہے، حکومتیں تمہاری ہیں، خادم تمہارے ہیں، زبانیں تمہاری ہیں، لیکن جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ علی کا لاڈلا ہے، فاطمہ کا لاڈلا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل کر کے دیکھیے کبھی آپ ایسا اجتماع کہ جہاں پہ بلایا ہو کسی کو بے عزتی کے لیے اور پھر وہ وہاں سے عزت پا کے جائے۔ اب بھی سمجھ میں نہ آئی نالائق انسان کے قدرت خدا کیا ہے۔ جس کو تم بے عزت کرنا چاہتے ہو ہم تمہارے گھر سے اسے عزتیں دے کے بھیجیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمارے راستے پہ چل کے تو دیکھو۔ بات سمجھ رہے؟ تو بلایا بے عزتی کے لیے، مگر گھوڑوں نے ہنہنانا بند کر دیا۔ اچھا ان گھوڑوں کو کس نے بتایا یہ امام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت و حکومت چھین کے لوگوں کے اوپر زبردستی حکومت کی جا سکتی ہے، مگر حیوانوں پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ چاہے بڑے سے بڑا حاکم آ جائے کوئی حیوان احترام نہیں کرتا۔ دوسری بات سنیے، متوکل کے گھر میں کچھ بطخیں پالی گئی ہیں، مرغابیاں، اور ان کا کام یہ تھا جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ اتنا چیخنا شروع کرتی تھی کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن جب امامت کے قدم پڑتے تھے تو یہ بولتی نہیں تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کے احترام کا محتاج نہیں ہے۔ حیوان پلے گا تمہارے گھر، کھائے گا تمہارے گھر، احترام کرے گا ان کا۔ کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ دو واقعے سنیا۔ تو امام علیہ السلام کسی کے احترام کے محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا احترام کرتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اور سنیے، جب بات آئی گئی تو کہتا چلو کتنی باریکیوں میں جا کے آپ کے لیے ملا۔ بادشاہ نے ایک بہترین گھوڑا جس کی قیمت پورے عرب میں نہیں تھی، اتنا بہترین گھوڑا۔ اب یہ بتائیے جو اپنے لیے بادشاہ طلب کرے گا وہ کتنا بہترین ہوگا۔ بڑا عظیم گھوڑا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت گھوڑا، اور اس کی قیمت ادا کر کے لایا ہے تاکہ سواری کر سکے۔ اور اب جب سوار ہونا چاہا گھوڑے نے الٹ دیا۔ اب تم دنیا پہ تو حکومت کر سکتے ہو، حیوانوں پہ نہیں۔ اس نے پلٹ دیا، اور نہ کہ کسی وزیر سے تم سوار ہو جاؤ، اس کو وہ وزیر سوار ہونا چاہو اسے پلٹ دیا۔ اب بلایا گیا وہ جو سرکش گھوڑوں کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو بلایا گیا کہ کسی طرح تم اس کے اوپر سواری کر کے دکھاؤ۔ مستعین باللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا،
بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے گھوڑوں کے استاد، جو ہر گھوڑے کو اپنے قابو میں لے سکے، مگر وہ بھی آئے، وہ بھی اس گھوڑے پہ سواری نہ کر سکے۔ اب ایک چاپلوس نے ایک مشورہ دیا اور کہا یہ دیکھیے دربار ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، آدمی ان کے ہیں، گھوڑا ان کی قیمت سے خریدا گیا ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس گھوڑے پر سواری کر سکے؟ ذلت دینے کے لیے ایک سپاہی نے مشورہ دیا بادشاہ کو، آپ ایسا کیجئے کہ قید خانے سے حسن عسکری کو بلائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرح ہماری مفاد میں رہے گا مسئلہ، ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اگر گھوڑے نے سواری دے دی تو اس کا مطلب گھوڑا صحیح ہو گیا، جو ہمارا مقصد ہے یہ صحیح ہو جائے، سرکش نہ رہے۔ اور اگر نہیں کر سکا تو اتنی بار سوار کرائیں گے کہ وہ پلٹتا رہے گا، اسی طرح حسن عسکری قتل ہو جائیں گے، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس کس سازش سے کس کس طرح قتل امام کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اسی بہانے سے قتل ہو جائے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے پوری حکومت پریشان ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سب پریشان ہے کس طرح قتل کریں، اس لیے کہ جہاں بھی بھیجتے ہیں وہیں ان کے لوگ قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ کل 28 سال کی عمر ہے امام کی، کل 28 سال، اور یہ جب امام بنے ہیں امام علیہ السلام تو کل 6 سال امام رہے ظاہراً، کل 6 سال، اور اس 6 سال کے عرصے میں واقعات دیکھیں کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ آئیے ایک گھوڑا لایا گیا ہے، کسی کو سواری نہیں دے رہا ہے، اچھا یہ بتائیے آپ انصاف سے کہ جو گھوڑوں کے ماہر تھے انہیں بھی سواری نہیں دی، تو کم سے کم تمہیں یہ سوچنا چاہیے وہ تو بیچارے قید خانے میں زیادہ رہے، گھوڑے پہ زیادہ بیٹھے بھی نہیں، مگر انہیں بلایا جا رہا ہے۔ بلائیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آئے قید سے، کیا بات ہے؟ کہا یہ ہم نے بہترین گھوڑا ہے، بڑے پیسے میں خریدا ہے، لیکن یہ کسی کو سواری نہیں دے رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا ہم سوار ہوں گے، ہم سوار ہو کے دکھائیں گے، اس لیے کہ خون ابو طالب کسی ممارست کا محتاج نہیں ہوتا۔ چلے امام علیہ السلام، کہتے ہیں جب بھی کوئی گھوڑے کے قریب جاتا تھا اس کا لگام پکڑتا تھا، وہ اتنی تیزی سے اچھلتا تھا کہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے امامت کے قدموں کی خوشبو کو محسوس کیا، اپنی گردن جھکا دی، گردن جھکا دی امامت کے ساتھ۔ دیکھیں کتنی نالا، اتنے معجزات جو آپ سن رہے ہیں وہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اگر ظرف پاک نہ ہو تو امامت سمجھ میں نہیں آتی۔